بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو ماہ ربیع الاول کے مہینے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پیارے عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک اور اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر انسان چاہے تو اس مہینے میں ایک چھوٹا سا کام کر کے اپنی تمام زندگی کی پریشانیوں کو، تمام الجھنوں کو، تمام تکلیفوں کو اور تمام طرح کے رنج و غم کو ختم کروا سکتا ہے۔ بس اس سے ختم کروانے کے طریقے معلوم ہونا چاہیے۔ پیارے عزیز دوستوں، اس ماہ مبارک میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو صرف ایک مرتبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام الجھنیں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام ڈر، آپ کا تمام خوف، جادو، آپ کے اوپر سے تمام بندشیں اور آپ کے اوپر سے بیماریاں ہٹ جائیں گی، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا ہے اور عظمتوں والا ہے اور رحمتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: محبوب، ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک شے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستوں، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ برکتوں والا ہے۔ اب اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس مہینے میں ہم زندہ ہیں، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں یہ مبارک عمل ہے، یہ مبارک وظیفہ کر کے ہم اور آپ اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام الجھنوں کو ختم کر لیں، اپنے تمام دکھ درد صدمے کو ختم کر لیجئے گا، اپنی تمام طرح کی جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں، مصیبتوں کو ختم کر لیں۔ پیارے عزیز دوستوں، اس مہینے میں اگر یہ مبارک عمل کوئی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے اور پروردگار عالم اسے آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ تمام طرح کے جادو ختم ہو جاتے ہیں، تمام طرح کے عاصی اثرات ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، برکتی گھر کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان بندے کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں یہ مبارک عمل کر لیتا ہے تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا بابرکت عمل ہے، وہ کون سا مبارک وظیفہ ہے جو آپ کو اس مہینے میں ضرور کرنا ہے اور کسی وقت کرتا ہے اور کسی انداز میں کرتا ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ کو بتانے والی ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ پیارے عزیز دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس مہینے میں وہ کون سا عمل کرنا ہے جس سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو پیارے عزیز دوستوں، میرے بہنوں بھائیوں، جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر 11 تاریخ تک کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اچھی طرح سے غسل کریں اور اچھی طرح سے وضو کریں۔ اس کے بعد پھر آپ کو اچھی طرح سے وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ کو 1 روپے کی 12 سکے لے لینے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کو 12 روپے لینے ہیں، لیکن 1 روپے کے سکے ہونے چاہیے۔ 1 روپے کے 12 سکے لے لینے ہیں آپ کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور پھر آپ کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور 3 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی کہ پہلا کلمہ پڑھیں اور پھر آپ 1 روپے کے سکے پر دم کریں اور اس کے 1 روپے کے سکے کو اب آپ الگ رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا سکہ اٹھانا ہے اور اس پر بھی آپ کو اسی طرح سے 3 مرتبہ سورہ کوثر، 3 مرتبہ پہلا کلمہ، پھر آپ اس سکے کو الگ رکھ دیں۔ پھر آپ کو تیسرا اٹھانا ہے، چوتھا، اسی طرح سے آپ کو 12 سکوں پر 3 مرتبہ سورہ کوثر، 3 مرتبہ کلمہ طیب پڑھ کر الگ رکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر ان 12 سکوں کو ملا کر آپ
ایک مرتبہ اور پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اب یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو ان 12 سکوں کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو پیارے عزیز دوستوں، 12 سکے آپ نے کسی کالے کپڑے میں اچھی طرح سے باندھ کر اپنے گھر میں لٹکا دینا ہے، یا پھر اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی پریشان حال ہے تو آپ کو اس کے ہاتھ میں یہ باندھ دینا ہے۔ اور اگر کوئی بیماریاں پریشانیاں حل نہیں ہیں، آپ کے گھر میں بے برکتی رہتی ہے، آپ کے گھر میں بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے، آپ کے گھر میں پیسہ نہیں رہتا، اپنی چوکھٹ میں اس کو لٹکا دینی ہے اور پھر آپ کو اس کو 3 دن تک اپنے گھر میں لٹکا رہنے دینا ہے۔ پھر آپ کو تیسرے دن یہ کالے کپڑے میں سے 12 روپے نکالنے اور کسی راہ چلتے فقیر اور یتیم کو، مسکین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صدقہ کر دینا ہے۔ یاد رہے کسی غریب کو ہی دینا ہے، ایسا غریب جو اس کا حقدار ہو، یعنی آپ کے دروازے پر جو فقیر مانگنے آتے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کو ان 12 روپے کا صدقہ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کی پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ حافظ۔